یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں اس وقت کہ قیامت کا جو فرضی دن ہے اس کی گھڑی کو 1 سیکنڈ آگے بڑھایا گیا ہے۔ قیامت کے دن کی گھڑی 1 سیکنڈ اور کم کر دیا گیا۔ کیا قیامت آنے والی ہے؟ آج صبح سے ہی اس خبر نے لوگوں کو کافی پریشان کیا ہوا تھا اور لوگ اس خبر کو لے کر اپنی مرضی کے اور طرح طرح کے کمنٹ جو ہیں وہ پاس کر رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس خبر کی آسان الفاظ میں تشریح کر بتایا جائے اور آپ کو سمجھایا جائے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کے پاس ایک گھڑی ہے، لیکن وہ گھڑی آپ کو ٹائم نہیں بتائے گی، وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ دنیا تباہ ہونے میں اور انسانیت تباہ ہونے کے کتنا قریب ہے۔ جی ناظرین، اسے کہیں گے ڈومز ڈے کلاک، یعنی کہ قیامت کے دن والی گھڑی۔ یہ گھڑی 1947 میں شکاگو یونیورسٹی امریکہ کے کچھ سکالرز نے اور 3 مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن، اوپن ہائمر اور یوجن رابینووچ نے مل کر بنائی، جسے پھر بلیٹن آف ایٹامک اکنامکس یعنی کہ بیس کے سپرد کر دیا گیا اور تب سے لے کر اب تک یہ ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن کے طور پر کام کر رہی ہے۔ یہ گھڑی اس لیے بنائی گئی کہ انسانیت کو بتایا جائے کہ نیوکلیئر وارز، ٹیکنالوجی کی بہتات اور کلائمیٹ چینج کے بڑھتے ہوئے مسائل کی وجہ سے انسانیت کو کتنے زیادہ خطرات لاحق ہیں، اور یہ گھڑی بتائے گی کہ اگر یہ معاملہ درست نہ کیے گئے تو انسانیت کب تک تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ گھڑی بتاتی ہے کہ مڈ نائٹ میں کتنے منٹس باقی رہ گئے ہیں۔ یہاں پر دوسرا ورڈ ایڈ ہوا ہے مڈ نائٹ۔ مڈ نائٹ سے مراد ہے دنیا کا خاتمہ اور ایک بہت بڑی تباہی۔ ڈومز ڈے کلوک مڈ نائٹ کے جتنا قریب ہوتی جائے گی ویسے ہی انسانیت کی تباہی کے خطرات بڑھتے جائیں گے۔ 1947 میں جب ڈومز ڈے کلاک بنائی گئی تو اس کے مڈ نائٹ کو 7 منٹس پر سیٹ کیا گیا، لیکن 2 سال بعد ہی 1949 میں جب سوویت یونین نے اپنے نیوکلیئر ویپن کا ٹیسٹ کیا تو اس کے مڈ نائٹ کو 7 سے کم کر 3 منٹس پر سیٹ کر دیا گیا، کیونکہ اٹامک ہتھیار پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے، اس لیے مڈ نائٹ کے ٹائم کو کم کر دیا گیا۔ اس کے 4 سال بعد ہی جب 1953 میں امریکہ نے اپنے تھرمو نیوکلیئر ویپنز کا ٹیسٹ کیا تو اس کے مڈ نائٹ ٹائم کو 3 سے کم کر 2 کر دیا گیا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اب دنیا کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کے خطرات بڑھ رہے ہیں اور دنیا خاتمے کے قریب ہے۔ بیس یعنی کہ بلیٹن آف ایٹامک اکنامکس کا اجلاس ہر سال جنوری میں شکاگو یونیورسٹی میں ہوتا ہے، اور ہر سال شکاگو یونیورسٹی کے اجلاس میں دنیا کو لاحق خطرات کا تعین کر ڈومز ڈے کلاک کے مڈ نائٹ کے منٹس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اپنے قیام سے لے کر اب تک مڈ نائٹ کو 17 بار آگے اور 8 بار پیچھے کیا گیا ہے۔ 1991 میں پیش آنے والا واقعہ سب سے اہم ہے جب امریکن پریزیڈنٹ جارج بش سینئر اور سوویت یونین کے پریزیڈنٹ میخائیل گورباچیف نے مل کر ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے بعد دنیا میں امن کی ایک فضا قائم ہوئی اور دونوں ممالک نے مل کر ڈومز کلاک کے مڈ پوائنٹ کو 17 منٹس پر سیٹ کر دیا۔ 1947 میں 7 منٹ سے شروع ہونے والا ٹائم آج 2025 میں 89 سیکنڈ تک پہنچ چکا ہے۔ دنیا اپنی تباہی کے اتنے نزدیک کیسے پہنچی، اس کی وجوہات جانتے ہیں۔ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں: ایٹامک وار اور دنیا میں امن و امان کو لاحق مسائل، یعنی کہ ہم جان سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جنگ جیسا ماحول ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ اور رشین پریزیڈنٹ کے درمیان گرما گرمی بنی رہتی ہے۔ رشیا اور یوکرین وار، نارتھ کوریا بھی اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کو آزمانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف غزہ اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے، اس کی وجہ سے انسانیت کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ دوسری سب سے اہم وجہ جس کی وجہ سے ڈومز کلاک کے مڈ نائٹ کو بہت نیچے آنا پڑا، وہ ہے کلائمیٹ چینج کو لاحق خطرات۔ پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کو اس وقت بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں، جس کی وجہ سے اس آنے والے سیلاب اور وائلڈ فائرز اور خشک سالی کی وجہ سے انسانیت کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور AI ٹیکنالوجی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، جو انسان کو تباہ کرنے کے لیے بہت کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کو یقینی طور پر یہ سب کچھ سن کر بہت خطرہ محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کسی بھی طرح سے خطرے کی بات نہیں ہے۔ ڈومز ڈے کلاک یعنی کہ بیس آرگنائزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ ڈیجٹس دینا، ہر سال یہ اجلاس منعقد کرنا گورنمنٹس کو اور لوگوں کو احتیاط کے قریب لانے کے لیے ہوتا ہے، انسان کو انسانیت کی بقا کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ مڈ پوائنٹ کو ڈومز ڈے کلاک سے آخر
कैसे दूर लेकर जाया जा सकता है। उसके लिए बैस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो जारी की हैं, जिसमें आबादी को कम से कम रखना, पोल्यूशन को कम से कम फैलाना और एटॉमिक हथियार और वेपन्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और क्लाइमेट चेंज को महफूज रखने के लिए बहुत सारी एहतियातें बताई गई हैं। इन एहतियातों पर अमल कर इंसान इंसानियत की बका के लिए अपना इनपुट शामिल कर सकता है। नाज़रीन, यहां पर यह बात सबसे अहम है कि आप ये बात समझ लें कि डूम्सडे क्लॉक कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, बल्कि आपको रिमाइंड करवा रहा है कि इंसान ने इंसानियत की बका के लिए क्या करना है और इंसान को क्या करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप जान सकेंगे कि इंसान अपनी बका के लिए क्या क्या कर सकता है और इंसान की बका को कौन से खतरात लाहक हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।